وہ اہل سنت والجماعت کا ہے. یہ المیہ ہے. دنیا میں سب سے غریب طبقہ مسلمانوں کا ہے، خاص طور پہ ہندوستان میں، اور اس غریب طبقے میں سب سے غریب طبقہ اہل سنت والجماعت کا ہے. اس تلخی کو برداشت کیے، ذرا مطالعہ کر لیجیے گا. دنیا میں سب سے زیادہ پسماندہ آبادیاں، مکانات اور گلیاں اور شہر مسلمانوں کے ہیں. پہلے جیسے زمینداروں کی آبادیوں میں چماروں کی آبادیاں ہوتی تھیں، ایسی آج غیروں کے مقابلے میں مسلمانوں کی آبادیاں ہو گئی، اور ان میں سب سے زیادہ غلیظ آبادیاں اہل سنت کی ہے. بڑا دعویٰ ہے آپ کو اپنے مسلک پر. ذرا ارد گرد کے ماحول کا جائزہ لیجیے اور غور کیجیے کہ آپ کھڑے کہاں ہیں، آپ کی حیثیت کیا ہے. تعلیم آپ میں نہیں، سرمایہ آپ میں نہیں، زندگی کی نظافتیں آپ میں نہیں، اور دعویٰ یہ کہ آپ سنی ہیں. حضرات ہم سنی ہیں مگر سنت سے دور ہو چکے ہیں. صرف لفظ ہم نے استعمال کیا ہے، لفظ کی روح سے ہم بیگانہ ہو گئے ہیں. اگر ہم آج سنی ہوتے، اہل سنت والجماعت حقیقی طور پر ہوتے، تو غلبہ ہمارا ہوتا، اقتدار ہمارا ہوتا، کامیابی ہماری ہوتی. میرے عزیز ساتھیوں، میرے دوستوں، ہمیں اپنے ارد گرد کا جائزہ لینا ہوگا، اور ہم کہاں کھڑے ہیں اس کا ہمیں مطالعہ کرنا ہوگا اور محسوس کرنا ہوگا. آج پوری دنیا دو حصوں میں تقسیم ہو چکی ہے. وہ شیعہ ہیں، اور ہمارے مقابلے میں جو طبقہ ہے وہ ہے ایران، عراق، سیریا، لبنان. یہ شیعوں کے مراکز ہیں، بقیہ ان کے مراکز ہیں. آپ کہاں ہیں؟ آپ تو گلیوں میں لڑتے پھر رہے ہیں، ایک دوسرے پہ کیچڑ اچھال رہے ہیں. آپ نہ کسی سیاسی میدان میں نظر آ رہے ہیں، نہ کسی مذہبی میدان میں آپ کا کوئی بلند مقام ہے، اور نہیں آپ دنیا کی نگاہ میں شمار اور قطار کے قابل ہیں. خدا را سنبھل جائیے. ہم مسلک حق کے حامل ہیں، رسول پاک کی غلامی کا دعویٰ کرتے ہیں، تو ہمیں اس دعوے کی بنیاد پر علم کے اعتبار سے بھی، عمل کے اعتبار سے بھی، کردار کے اعتبار سے بھی ایک منظم اور ناقابل شکست قوت بننا چاہیے. بند کر دیے یہ اپنے اختلافات، یہ ایک دوسرے پہ کیچڑ اچھالنا، ایک دوسرے پہ طنز کرنا. متحد ہو جائیے اگر آپ زندہ رہنا چاہتے ہیں تو، ورنہ قیامتیں آپ کے دروازے پہ دستک دے رہی ہیں. دنیا کا تمام سرمایہ باطل قوتوں کے ہاتھ میں ہے، وہ آپ کو کچل دینے کے لیے تیار ہیں، اور آپ آپس میں اختلاف کر رہے ہیں، آپ آپس میں لڑ رہے ہیں. یہ اختلاف آپ کو موت سے ہمکنار کر دے گا. میرے استاذ حضور حافظ ملت نے فرمایا تھا، اتحاد زندگی ہے اور اختلاف موت ہے. اتحاد زندگی ہے اور اختلاف موت ہے. کبھی آپ نے سوچا کہ ہمارے جسم اور روح میں اختلاف ہو جائے تو ہماری موت ہے، گھر میں اختلاف ہو جائے تو گھر کی موت ہے، ملک میں اختلاف ہو جائے تو ملک کی موت ہے، قوم میں اختلاف ہو جائے تو قوم کی موت ہے، جماعت میں اختلاف ہو جائے جماعت کی موت ہے، دنیا میں اختلاف ہو جائے دنیا کی موت ہے. زہر الفساد فی البر والبحر. اور جسم و روح میں اتحاد و جسم کی زندگی ہے، قوم میں اتحاد و قوم کی زندگی ہے، جماعت میں اتحاد و جماعت زندگی ہے، ملک میں اتحاد و ملک کی زندگی ہے. آپ موت کے راستے پہ بڑھ رہے ہیں یا زندگی کے راستے پر؟ کبھی آپ نے سوچا؟ کبھی آپ نے ایک لمحے کی غور کیا ہے؟ کبھی آپ نے محسوس کیا کہ آپ کس راستے بڑھ رہے ہیں؟ آج ہر طرف سے برائیوں کا طوفان ہے جو ہماری چٹان سے ٹکرا رہا ہے. ایک سمندر ہے برائیوں کا، مغربی افکار کا، مغربی تہذیب کا، اوریانیت کا، بدکرداری کا، گناہوں کا، عیاشی کا، شرک واضح کا. شرک آج میڈیا کے ذریعے سے، سینما کے ذریعے سے شرک کی تبلیغ ہو رہی ہے، اور ہمارا بچہ لاشعوری طور پر متاثر ہو رہا ہے. یہ تمام برائیاں ہمارے سامنے ہیں، اور ہم ایمان کے چٹان پہ کھڑے ہیں. اگر ایک دوسرے کو پش کریں گے سب ڈوب جائیں گے، ایک دوسرے کو سہارا دیں گے تو کبھی تو کوئی کشتی مدینے سے آئے گی اور ہم کو بچا لے جائے گی. وی آر پشنگ ایچ ادر. ہم ایک دوسرے کو دھکا دے رہے ہیں.
یہ ڈوب جانے کی علامتیں تو ہیں، یہ بچنے کی علامتیں نہیں ہیں۔ تم فقہی اختلافات کی بنیاد پر ایک دوسرے کو مورد الزام ٹھہرا رہے ہو، اگر تم مولوی ہو تو تمہیں اتنا تو ہوش ہوگا کہ کوئی بھی صفحہ تم ہدایہ کا اٹھا لو، تمہیں اختلافات نظر آئیں گے۔ امام ابو یوسف نے یہ کہا، امام محمد نے یہ کہا، امام شافعی نے یہ کہا، امام اعظم نے یہ کہا، امام ظفر نے یہ کہا، امام ابو یوسف نے یہ کہا۔ اختلافات نظر آتی ہیں، نظر آتے تمہیں، اور اختلافات بھی ایسے نہیں جو معمولی ہوں۔ آپ ایک مثل پر سایہ جب بڑھ جائے تو اثر کا وقت شروع ہو جاتا ہے کسی کے نزدیک، اور ہمارے ہاں 2 مثل پر ہے، ان کے ہاں اثر پڑھی جا رہی ہے، ہمارے ہاں نہیں ہو سکتی ہے۔ ہمارے ہاں شفق احمر ڈوب جائے تو عشاء کا وقت شروع نہیں ہوتا، ان کے ہاں شفق احمر ڈوب جائے تو عشاء کا وقت شروع ہو جاتا ہے۔ ان کے ہمارے ہاں مغرب ہو رہی ہے، ان کے عشاء ہو رہی ہے، مگر دونوں سچ ہیں، دونوں کا احترام باقی ہے، دونوں لا نہیں رہتے۔ ہمارے ہاں قروء کا مفہوم اور ہے، ان کے ہاں اور ہے۔ ایک کے ہاں حیض کے خاتمے پہ شادی ہو سکتی ہے 3 حیض کے، دوسرے کے ہاں 3 طہر چاہیے۔ ایک کے ہاں شادی جائز ہے، دوسرے کا نہیں ہے، مگر سب صحیح ہے۔ کبھی آپ نے اس پہ لڑائی کی؟ فقہا نے قانون ہم کو دیا ہے، حنفی کہتا ہے ہم صحیح ہیں امکان خطا کے ساتھ، اور وہ کہتے ہیں ہم صحیح ہیں امکان خطا کے ساتھ۔ اس امکان خطا نے دونوں کو بچا رکھا ہے، اور آپ لڑائیاں کرتے پھر رہے ہیں، اور پھر علماء اختلاف کریں تو حق ہے، یہ جاہل گلیوں میں کیوں اختلاف کرتے پھر رہے ہیں، انہیں کیا حق ہے؟ بہت خوب، سبحان اللہ، بہت خوب۔ یہ جو کلمہ نہیں پڑھ سکتے صحیح طور پر، یہ جو سورہ فاتحہ کی تلاوت نہیں کر سکتے صحیح طور پر، یہ جنہیں قرآن کے احکام تو کیا ہے، نماز کے احکام نہیں معلوم ہے، ان سے پوچھو کہ نماز کے فرائض کیا ہیں، جواب نہیں دے سکیں گے۔ یہ علماء پہ تنقیدیں کرتے پھر رہے ہیں۔ بدل ڈالیے اپنا انداز، ورنہ ڈوب جائیں گے آپ۔ ہم سب اہل سنت والجماعت ایک ہیں، چشتی ہو، قادری ہو، شاذلی ہو، حنفی ہو، اشرفی ہو، رضی ہو، مارحوی ہو، ہم سب غلامان مصطفیٰ ہیں، ہم سب ایک ہیں۔ اسلام، حضور مفکر اسلام، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ ہم سب اتنے ایک ہیں کہ ایک دوسرے کی آبرو پہ جان دینے کے لیے تیار ہیں۔ مارہرا پہ حرف آئے ہم جان دیں گے، بریلی پہ حرف آئے ہم جان دیں گے، اور کچھوچا پہ حرف آئے ہم جان دیں گے۔ سبحان اللہ۔ یہ ہمارے مراکز محبت ہیں، صدیوں سے یہ مراکز محبت رہے ہیں، انہیں منتشر کرنے کی کوشش مت کرو، اے جاہلو، مت کرو یہ کام، بند کرو یہ بات، ورنہ ہم پورے ملک میں تمہارے خلاف تحریک اٹھائیں گے۔ اور یاد رکھو کہ قمر الزمان اگر کھڑا ہو گیا تو کوئی نہیں ٹھہرا جو اس کے مقابلے سبحان میں۔ اللہ، سبحان، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، آبرو سنیت، حضور مفکر اسلام، علماء اہل سنت۔ سبحان اللہ، میں نے فتوے نہیں دیے ہیں، دل جیتے ہیں۔ سبحان اللہ، میں نے بازار نہیں لگایا ہے، محبتوں کے بازار لگائے ہیں۔ سبحان اللہ۔ میری 50 سالہ تبلیغی زندگی میں ایک لمحہ ایسا نہیں بتا سکتے ہو جس میں میں نے کسی کے دل کو ٹھیس پہنچائی ہو۔ بہت خوب، سبحان اللہ۔ لیکن اب جب ملت انتشار کا شکار ہے تو مجھے بولنا پڑ رہا ہے۔ متحد ہو جاؤ میرے بھائیوں، اور میں اپنے ساتھیوں سے بھی کہوں گا جو میری فکر سے متفق ہیں، معاف کر دو ان کو، اور دعا کرو کہ اللہ اہل سنت والجماعت کو اتحاد و اتفاق کی دولت عطا فرمائے، آمین، متحد اور منظم فرمائے انہیں، غوث پاک کے نام پر، خواجہ اعظم کے نام پر، اور خواجہ اعظم کے خواجہ اعظم رسول اللہ کے نام پر آمین۔ ہم متحد ہو جائیں، منظم ہو جائیں۔ تھوڑے بہت اختلافات ہیں، علماء کے حوالے کر دو، وہ طے کر لیں گے، وہ فیصلہ ان کے حوالے کرو، یہ تمہارا کام نہیں ہے کہ تم اسے بازار بناتے پھرو، ایک دوسرے کے خلاف نعرہ لگاتے پھرو۔